بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیوٹر آپریٹر کے کورس میں جو ہم اپنا میڈیول نمبر 2 ڈسکس کر رہے تھے، جو کہ ایم ایس ورڈ ہے۔ ایم ایس ورڈ کا ہم نے لیکچر 3 کے اندر ہوم ٹول بار ڈسکس کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹول بارز ہے وہ ہے انسرٹ ٹول بار۔ لیکچر 3 کا تھوڑا سا آپ کو ریوائز کرتا جاؤں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہوم ٹیب کے اندر ہمارے پاس 5 چیزیں موجود ہیں، جس میں کلپ بورڈ، فونٹ، پیراگراف اور سٹائلز اور ایڈیٹنگ شامل ہے۔ اور ہم نے اس کے جو ہے وہ فنکشنز بھی ڈسکس کیے تھے کہ ان ٹیبس کے اندر جو ان کے 5 یہ ہیں، ان کا کیا یوز ہے۔ اسی طرح آج جو ہمارا نیکسٹ ٹول بار ہے وہ ہے انسرٹ ٹول بار۔ تو انسرٹ ٹول بار سیکنڈ ٹول بار ہوتا ہے جو آفٹر ہوم ٹول بار ہوتا ہے۔ یہ بھی ٹاپ آف دا اسکرین جو ہے وہ ایم ایس ورڈ کی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم انسرٹ ٹول بار کا ذکر کریں اور اس کو ڈسکس کریں، انشاءاللہ ہم اس کی ڈیپتھ اور ڈیٹیلز میں بھی جائیں گے۔ یہ 2 ٹول بار جو ہوم ہے اور انسرٹ ہے، کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک بہترین ایسے، ایک بہترین پیراگراف جو ایسے کے اندر موجود ہیں، ایک رپورٹ ہے، ایک لیٹر ہے، ایک آپ کا کوئی ریزیومے ہے، یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی جو ہے سی وی وغیرہ موجود ہے جس کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں، یا آپ ایک کوئی کمپیریزن، کوئی ٹیبل وغیرہ، یہ چیزیں آپ بنانا چاہ رہی ہیں یا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس ٹیب کو سیکھنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ اپنا پریکٹیکل ورک جو ہے ایم ایس ورڈ کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیول 2 ہے جو ایم ایس ورڈ ہے۔ تو آج جو انسرٹ ٹول بار ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ انسرٹ ٹول بار بیسیکلی ہوم ٹول بار کے بعد سیکنڈ ٹول بار ہے۔ اس کے اندر بھی اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر بھی مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے اندر بھی یعنی انسرٹ کا جیسے ہی آپ نے بٹن دبایا، اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ 7 ایک قسم کے آپ کے پاس باکسز اوپن ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو آپ کا انسرٹ ٹول بار کے اندر ہے اس کا نام ہے پیجز۔ سیکنڈلی جو ہے وہ ہے ٹیبلز، تھرڈز پہ ہے آپ کی السٹریشنز، اور نمبر 4 پہ ہے لنکس، اور نمبر 5 پہ ہے آپ کا ہیڈر اینڈ فوٹر، اور 6 کے اوپر ہے آپ کا ٹیکسٹ، اور نمبر 7 ہے آپ کا سمبلز۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جس کو ہم آج ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم ایم ایس ورڈ کے اندر پیجز کی بات کریں انسرٹ ٹیب کے اندر، تو اس پیجز میں بھی تین ایک چیزیں، 4 ایک چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ پیجز کے اندر آپ کو سب سے پہلا جو چیز یوز ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا کور پیج۔ فار ایگزامپل آپ ایک بک لکھ رہے ہیں، 9th کلاس کی، 8th کی، 5th کی، 6th کی، کوئی بھی بک آپ جو ہے کمپائل کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس بک کا آتھر، اس بک کا ٹائٹل، اس بک کی ڈیٹ، یہ چیز آپ کو ایک کور پیج کے اوپر دینی ہے۔ جو فرسٹ پیج سے پہلے جس کو آپ کور بنا رہے ہیں، جو بک کا کور ہوتا ہے جس سے بک کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بک ہے، اچھا اس نام سے ہے، یہ اس کا آتھر ہے، یہ جو ہے اس ڈیٹس کی بنی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل آپ پی پی سی کی بک دیکھتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شاہد صاحب کی فلاں نمبر جو ہے فلاں والیوم ہے، فلاں ڈیٹ سے آئی ہے، اور اس کے آتھر یہ ہے، اور پی پی ایس سی کی بک جو ہے وہ لیکچرر کی ہے، کمپیوٹر آپریٹر کی ہے، یا پولیس میں بھرتی ہونے کی گائیڈ ہے، ڈوگس کی ہے۔ تو جو مختلف سٹارٹ میں کسی پیج کا جو پہلا پیج ہوتا ہے جس کے اوپر اس کا ٹائٹل وغیرہ لکھا ہوتا ہے، آتھر کا نیم لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کی ڈیٹ مینشن ہوتی ہے،
اس کو کہتے ہیں کور پیج۔ پھر دو چیزیں ہیں، آپ نے فرسٹ پیج بنا لیا جس کو آپ کور پیج لکھتے ہیں، سیکنڈ پیج سے آپ نے بک کا پیج نمبر 1 سٹارٹ کرنا ہے، جس کو عرف عام میں آپ ایک بلینک پیج کا نام دیتے ہیں۔ بلینک پیج کیا ہے؟ بیسیکلی خالی پیج ہوتا ہے۔ بلینک پیج ایک خالی پیج آپ کا ہوتا ہے جس پہ آپ کچھ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک بک رکھیں، فرسٹ آپ نے لیسن نمبر 1 سٹارٹ کیا ہے، اس کا لیسن نمبر 1 ہے، لیسن نمبر 1 شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہم ڈسکس کرنے لگے تھے وہ تھا بلینک پیج۔ بلینک پیج آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کرسر پوزیشن پہ ایک نیا پیج جو ہے نا آپ نے انسرٹ کر دینا ہے، اس کے اندر نا ایک نیا پیج ہے جس پہ آپ نے کوئی سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے پیج کے اندر، اگر آپ غور کریں تو تھرڈ چیز ہے آپ کا پیج بریک۔ تو جو پیج بریک ہے، اگر آپ کنٹرول، اس کی جو شارٹ کٹ کی بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے کنٹرول انٹر۔ آپ کنٹرول اور انٹر پریس کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ اس کا پیج بریک ہو جائے گا۔ اب پیج بریک کیا چیز ہے؟ پیج بریک ایک ایسی چیز ہے کہ فار ایگزامپل آپ لکھ رہے ہیں اور آپ نے 2 پیجز لکھے ہیں یا آپ نے جو ہے 2.5 پیجز جو ہے نا وہ کیے ہیں، جس پوزیشن کے اوپر آپ کا کرسر ہے، فار ایگزامپل مڈل آف دا پیج ہے، یا آپ کا جو ہے وہ ہاف آف دا پیج ہے، یا آپ کا جو ہے وہ بالکل تھرڈ پارٹ آف دا پیج ہے، تھرڈ ون ہے اس پیج کا، یا 2 ہے یا 4 ہے، جو بھی اس کا جس پوائنٹ پہ جس پوزیشن پہ آپ کا کرسر ہوگا، اگر آپ کنٹرول انٹر پریس کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پیج بریک ہو جائے گا، یعنی اس کی کرنٹ پوزیشن سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کا نیا پیج انسرٹ ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی پیج بریک کیا ہوتا ہے؟ انسرٹ دا نیکسٹ پیج ایز اے کرنٹ پوزیشن، کہ جو آپ کی کرنٹ پوزیشن ہے اس پہ آپ کا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ پیجز کے اندر 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی، ایک کور پیج جو سٹارٹ آف دا پیج ہوتا ہے جس پہ ٹائٹل ہوتا ہے، بلینک پیج آپ نے ایک نیو پیج انسرٹ کرنا ہوتا ہے، اور پیج بریک یہ ہوتا ہے کہ جس پوزیشن پہ آپ کا کرسر ہوتا ہے وہاں سے آپ کا پیج جو ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو عام طور پہ یوز ہوتی ہے اور موسٹ امپورٹنٹ ہے، اکثر لوگوں کو اس کا نہیں پتہ، وہ ہیں آپ کے ٹیبلز۔ بیسیکلی ایک ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ روز اینڈ کالمز کی ڈائریکشن میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم ٹیبلز کہتے ہیں۔ جو چیز آپ کی جو ہے وہ روز ہوتی ہے، جو مطلب روز ہوتی ہے جو آپ کو لیفٹ سے رائٹ ہوتا ہے، اور جو وہ آپ کی روز کہلاتی ہیں، اور جو اپ سے ڈاؤن ہوتا ہے وہ آپ کا کالم کہلاتا ہے۔ تو روز اور کالم کی جو آپس میں ملٹیپلیکیشن ہے، جو ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو بیسیکلی ایک ٹیبل ہمارے پاس ہو جاتا ہے۔ تو ایک ڈاکومنٹس کے اندر آپ کو ایک ٹیبلز کے اندر آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، آپ نے جب بھی ایک ٹیبل کو ٹائپ کرنا ہے یا آپ ٹیبل کریں گے تو آپ انسرٹ میں جا کے جو ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو بیسیکلی ایک ٹیبل ہمارے پاس ہو جاتا ہے۔ تو ایک ڈاکومنٹس کے اندر آپ کو ایک ٹیبلز کے اندر آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، آپ نے جب بھی ایک ٹیبل کو ٹائپ کرنا ہے یا آپ ٹیبل کریں گے تو آپ انسرٹ میں جا کے ٹیبلز پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے پاس ایک پاپ اپ اوپن ہو جائے گا جس میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا، ایک آپ کے پاس ہوگا کہ آپ نے کتنے نمبر آف کالمز رکھنے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ایک اپنا بایو ڈاٹا بنا رہے ہیں جس میں آپ کا نیم ہے، آپ کا جو ہے آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، اس کے علاوہ آپ کا فون نمبر ہے، آپ کا CNIC ہے۔ تو اب یہ 4 کالم آپ بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ آپ کے گھر کے 7 افراد ہیں تو اس کے جو ہے وہ 8 آپ روز رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ ٹیبل اوپن کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ جو ہے نا وہ کتنی ٹیبلز ہیں اور کتنی جو ہے نا وہ کتنے آپ کے جو ہے نا وہ کالمز ہیں اور کتنے آپ کی جو ہے نا وہ روز ہیں۔ تو وہ آپ کو کالمز اور روز کا پوچھے گا۔ پھر اس کے اندر مختلف اور چینجز بھی ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی ٹیبلز یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو آپ نے باکسز بنانے ہیں جس میں کتنے آپ کی روز ہوں اور کتنے آپ کے کالمز ہوں۔ فار ایگزامپل اس میں آپ کو میں چھوٹی سی ایک اسائنمنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ ایک ٹیبلز کو پریکٹس کے لیے آپ ایک اپنا اکیڈمک کوالیفیکیشن جو ہے اس پہ آپ اپنا وہ بنا لیں جس میں آپ ایئر لکھ لیں، اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہو، اور اس کے بعد جو ہے
اور اس کے ٹیبلز یہ ہم نے دیکھا. اب اس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک چھوٹا سا ایک ٹیبل بنانا ہے جس میں آپ نے اپنی ایک اکیڈمک جو ہے نا وہ کوالیفیکیشن لکھنی ہے. آپ نے اس میں 4 کالم بنانے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ 3 روز بنانی ہیں. آپ نے فرسٹ کالم کے اندر ایئر لکھنا ہے، سیکنڈ کے اندر انسٹیٹیوٹ، اور تھرڈ کے اندر ایگزامینیشن، اور اس کے بعد اپنی پرسنٹیج لکھنی ہے. فار ایگزامپل آپ نے بی اے کا ایگزام پاس کیا ہے 65% نمبر کے ساتھ، اور پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے کیا ہے، اور اس میں ایئر تھا 2020. تو آپ نے پہلے ایئر لکھنا ہے 2020، پھر اس میں آپ نے یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے، پھر ایگزامینیشن لکھنا ہے کہ کون سا ایگزام تھا، بی اے کا تھا، پھر اس میں آپ نے پرسنٹیج لکھنی ہے کہ 70% ہے، 60% ہے، 90% ہے، 100% واٹس ون جو بھی ہے. تو آپ نے اس طرح ایک ٹیبل کو آپ نے ایم ایس ورڈ کے اندر بنا لینا ہے. اس کے بعد جو چیز ہم ایم ایس ورڈ کی ایک اور پراپرٹی، جو ایک اور اس کا فنکشن ہے، وہ ہے السٹریشن. بیسیکلی السٹریشن کیا ہے؟ ایک ایسا یوزفل آپشن ہے ایم ایس ورڈ کے اندر جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایکسٹرنل جو ہے نا وہ پکچرز کو ہم مینٹین کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں اپنے ایم ایس ورڈ کے اندر. فار ایگزامپل آپ نے کچھ پکچرز یا کچھ تھم نیلز بنائے ہیں، پکچرز آپ نے لوڈ کی ہیں، آپ نے ایک سٹوری رائٹنگ کی ہے، یا آپ نے ایک کلینلینس کے اوپر ایسے لکھا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے کلینلینس کی پکچرز ساتھ لکھی ہیں، بنائی ہیں آپ نے. تو وہ آپ نے کافی ڈاؤن لوڈ کر کے، یا مختلف پارٹس جو ہیں جہاں پہ صفائی نہیں ہے وہ آپ نے ایلیبریٹ کیا ہے کہ اگر یہاں پہ صفائی نہیں ہوگی تو اس طرح ہوگا، تو اس کے ساتھ آپ نے اس سٹوری کے اندر پکچرز بھی آپ نے انسرٹ کرنی ہے. تو وہ بیسیکلی ایک اس کے اندر آپشن ہوتا ہے جس کو آپ جو ہے نا وہ السٹریشن کا نام دیتے ہیں. اب السٹریشن جو ہے بیسیکلی کیا ہے، اس میں 4-5 چیزیں موجود ہیں. اب بیسیکلی کیا ہے، السٹریشن سے مراد ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز ہے اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ اس کا پکٹوریل ایویڈنس بھی لکھنا ہے، آپ نے اس کا پکچرز کا ایویڈنس بھی آپ نے لکھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے پکٹوریل ایویڈنس بھی دینا ہے، یا اس سٹوری کے ساتھ آپ نے ایلیبریٹ کرنا ہے ود پکچر کسی بھی چیز کو. تو اس کے اندر آپ کو جو السٹریشن میں یوز ہوں گی وہ 4 چیزیں یوز ہو رہی ہیں، 5. ایک پکچرز ہے، ایک آپ کا کلپ آرٹ ہے، تھرڈ جو چیز ہے وہ شیپس ہیں، فورتھ جو چیز ہے وہ آپ کا سمارٹ آرٹ ہے، اور ففتھ جو چیز ہے وہ آپ کے چارٹس ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے آپ نے ایک اسٹوری لکھی، آپ نے ایک سی وی بنائی، یا آپ نے جو ہے نا ایک اسٹوری لکھی، یا آپ نے جو ہے نا وہ ایک لیٹر لکھا ہے جس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے محلے کی صفائی نہیں ہو رہی، اس میں جو چیزیں ہیں، تو آپ نے وہ لیٹر کے ساتھ جو ہے نا جہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ہے، جہاں پہ پولوشن ہے، آپ کا جو ہے ڈرین سسٹم نہیں چل رہا، تو آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہے، 4-5 پکچرز آپ نے وہاں پہ انسرٹ کر دی ہیں. سمپل یہ ہو گیا آپ کا کلپ آرٹ. اس کے پکچرز ہوگی. اس کے بعد آپ کا ہے کلپ آرٹ. اب کلپ آرٹ کیا ہے، بیسیکلی اس میں انکلوڈ ہوتی ہے آپ کی ڈرائنگز ہو گئی، آپ کی موویز ہو گئیں، سانگز ہو گئے، یا اسٹاک فوٹوگرافی جو ہوتی ہے وہ اسپیسیفک کنسیپٹ ہے ایک قسم کا نا، جو آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. مقصد اینیملز کی ہوگی، بلڈنگز کی ہوگی، بزنس کی ہوں گی. جو کلپس آرٹس آپ نے آرٹس کے ساتھ مختلف کلپ بنائے ہوئے ہیں، سٹوری بنائی ہوئی ہے، ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جو بھی چیز ہے جس کو آپ کیا کر رہی ہیں اپنے یا کر رہے ہیں ایک ایم ایس ورڈ کے اندر آپ ایلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کلپ آرٹ. جو تھرڈ چیز ہے وہ ہیں آپ کے اندر شیپس. بیسیکلی شیپس کیا چیز ہیں؟ شیپس ہیں آپ کی جو ریڈی میڈ شیپس ہیں. فار ایگزامپل ریکٹینگل ہے، سرکلز ہے، ایروز ہیں، لائنز ہیں، فلو چارٹس ہیں، سمبلز ہیں، یا کال آؤٹس لائک آپ کی چیزیں شامل ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک ایرو کا نشان شو کر رہے ہیں، ریکٹینگل کر رہے ہیں، سرکل کر رہے ہیں، جو شیپس آپ ایم ایس ورڈ کے اوپر ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی السٹریشن میں آ جائے. السٹریشن کا پارٹ کیا ہے؟ شیپس ہے. اسی طرح آپ کا سمارٹ آرٹ ہے.
اسمارٹ آرٹ آپ کو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ ایک گرافکس ٹو ویژولی کمیونیکیٹ انفارمیشن ہوتی ہے. ایک گرافکس جو ہوتی ہے ایک لسٹ ہوتی ہے جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایک کمپلیکس ڈائیگرام آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک آرگنائزیشن لائک چارٹ ہوتا ہے، یا بیسک بلاکس آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک لسٹ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایک سمبل آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایک سائیکل آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہرارکی آپ فار ایگزامپل ایک ہرارکی جب آپ شو کریں تو اس کے مختلف سمبلز ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اسٹیپ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ لسٹ ہے 1 2 3 4 کی، یا اس کی بلیٹس ہیں جس میں آپ لسٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، یا ایروز ہوتی ہیں. تو بیسیکلی جو آپ کا اسمارٹ آرٹ ہوتا ہے وہ آپ ایک قسم کی آپ کا گرافیکل جو ہے ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک فلو کو شو کر رہے ہوتے ہیں، ایک فلو چارٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ بیسیکلی آپ یوز کر رہے ہیں. لیکن اب یہ جو اسمارٹ آرٹ ہے یہ بھی ایک السٹریشن کا پارٹ ہے. اور ففتھ جو چیز ہے وہ ہے آپ کا گرافکس ہیں یعنی چارٹس ہیں. فار ایگزامپل آپ جو ہے پورے دن کا ایک ٹمپریچر ہے تو آپ اس کو ایک گراف کے اندر لکھ رہے ہیں، ایک چارٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ ایلیبریٹ کر رہے ہیں. تو مختلف قسم کے کالمز ہیں جس میں مختلف قسم کے آپ چارٹ یوز کرتے ہیں، آپ ٹیمپلیٹس اس میں مختلف یوز کرتے ہیں. ایک کالم ہوتا ہے، ایک لائن چارٹ ہوتا ہے آپ کا، ایک پائی چارٹ ہوتا ہے، ایک بار ہوتا ہے، ایریا ہوتا ہے آپ کا، اسٹاک ہوتا ہے، سرفیس ہوتا ہے، ببلز ہوتے ہیں، ریڈار ہوتا ہے آپ کا. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی آپ کے کس میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے چارٹ کے اندر. اس کی سمپل سی ایگزامپل دوں، آپ پورے دن کا ایک ٹمپریچر ہے اس کا ایک گراف لکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنے پورے منتھ کا ایک آمدنی کا بارے میں بتانے لگے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سورج کے مختلف ٹائمز کا شیڈو بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا ایک آپ کے پاس چارٹ ہے، یا مختلف چیزوں کی مختلف ڈائمینشنز جو ہیں وہ آپ شو کر رہے ہیں، وہ ایک چارٹ ہے. یہ پورے منتھ کے اندر جو ہے فار ایگزامپل پولیو کا ایک گراف ہے کہ یہ پولیو جو ہے نا اس دن اتنا ہوا ہے، نیکسٹ دن یہ ہوا ہے. 30 دن کا ایک چارٹ ہے کہ اس دن اتنے بچوں کو پلایا، اتنے دن اتنے کو پلایا. اس کا ایک جو ہے پکٹوریل ایویڈنس ہے جس میں آپ ایک گرافیکل جو ہے نا پکچرز بیسیکلی ایک گراف شو کریں جس میں آپ دیکھیں کہ یہ فار ایگزامپل ایک میچ لگا ہوا ہے، اس میچ کے اندر ایک جو ہے پلیئر ہے اس کی آپ جو ہے نا بیٹنگ لائن کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ گراف میں، یا اوورال پوری ٹیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اس نے اتنی اننگز کھیلی ہے، اتنے رنز بنائے ہیں، اتنے آؤٹ ہوئے ہیں، اتنے سارے. تو ایک بیسیکلی بجائے کہ ایک آدمی اس چیز کو ریڈ کرے تو آپ اس کو گرافیکلی جو ہے نا وہ ایلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ گرافیکلی اس کو ایلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو چیز یوز ہو رہی تھی وہ آپ کا چارٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ لنکس کا نام دیتے ہیں، جس کو آپ لنک کا آپ نام دیتے ہیں. اب لنکس کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک یوزفل ہوتے ہیں جو فائلز ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ ہیپر لنک لگا دیتے ہیں. بیسیکلی اس کی جو کنٹرول آپ جس میں جو آپ اس کی شارٹ کٹ کیز ہوتی ہے وہ کنٹرول کے ہیں. فار ایگزامپل ایک لائن آپ نے لکھی، آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، جیسے ہی وہ سلیکٹ ہو جائے گی وہ لائن آپ کنٹرول کے دبائے دیں گے تو وہ ایک ہیپر لنک بن جائے گا. تو جیسے ہی آپ اس کو ہیپر لنک کے اوپر کلک کریں گے تو ایک قسم کا آپ کا لنک ہو جائے گا، یا آپ کو ایک ای میل کے اوپر بیسیکلی جو ہیپر لنک ہوتا ہے یہ ایک ای میل کا ایڈریس ہوتا ہے، یا ایک آپ کا ایڈریس ہوتا ہے جو اس لوکیشن کی طرف لے جاتی ہے. اس کا سمپل سی ایگزامپل آپ کہہ دوں کہ بہت زیادہ گاڑیاں چل رہی ہیں تو جو ہماری سڑکیں ہیں وہ بیسیکلی ہمارا ایک لنک ہے، گاڑی اس چیز کی ڈیسٹینیشن ہے. تو گاڑی جو ہے ایک سمجھو انٹرنیٹ ہے اور اس کے اوپر جو یہ گاڑیاں چل رہی ہیں یہ آپ کے ایک لنکس ہیں. جس گاڑی پہ آپ کریں گے تو وہ آپ کو روٹ بتا دے کہ وہاں پہ ہم جا رہے ہیں. تو کنٹرول کے کی شارٹ کٹ کیز یوز ہوتی ہے اس کے لیے. تو اب اس لنکس کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں جس میں ہائپر لنک ہم نے ڈسکس کیا، اس میں بک مارک ہے اور کراس ریفرنس موجود ہے. اب بک مارک کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسیکلی بک مارک یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک نیم اسائن کرنا ہوتا ہے ایک ڈاکومنٹ کو. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک نام اسائن کرنا ہوتا ہے کسی بھی ایک ڈاکومنٹ کو، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو ڈائریکٹلی آپ کو کیا کرتا ہے ایک لوکیشن کے اوپر جمپ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کوئی بھی نیم ہے اس کو بلانگ کر دیں لاہور کے ساتھ، یعنی فار ایگزامپل لاہور ہے جو بھی ہے آپ نے اس کو خاص نیم دے دیا تو وہ کیا کرتا ہے، بک مارک بیسیکلی کیا کرتا ہے آپ کو اس ایڈریس تک لے جاتا ہے. تو کریٹ اے بک مارک ٹو اسائن اے نیم to specific point in a document you can make a hyperlink that jump directly to bookmark location. تو bookmark location کی طرف ڈائریکٹ آپ کو وہ لے کے جاتا ہے.
اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو آپ کراس ریفرنس کہتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، ریفر ٹو ایٹم کرتا ہے، ایک ہیڈنگز کی طرف، ایک فگر کی طرف، ایک ٹیبلز کی طرف کیا کرنا ہے، ایک کراس ریفرنس دے کے. تو کراس ریفرنس کیا ہو جاتا ہے، ایک آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے اگر کنٹینٹ ایک لوکیشن سے دوسری طرف جو ہے موو کرے تو یہ بیسیکلی اس کو بولتے ہیں کراس ریفرنس. کہ اگر کراس ریفرنس میں جو کانٹینٹ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا رہے تو یہ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی انسرٹ ہوتا رہتا ہے ایک کراس